السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے قبل از اسلام عربوں کے حالات کے بارے میں۔ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں یوں تو تمام دنیا کفر و شرک کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن عربوں کے حالات شدید ابتری کا شکار تھے۔ یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ جب ہم عربوں کا زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ جاہل تھے، پڑھے لکھے نہ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں ان میں بڑے بڑے خطیب، فصیح و بلیغ، مقرر، مشہور و معروف ادیب، ماہرین علم الانساب، شعراء اور علم لغت کے ماہرین موجود تھے۔ اس دور کو زمانہ جاہلیت عربوں کی مذہبی گمراہی، اخلاقی بے راروی، معاشرتی فساد، جنگ و جدل اور خون خرابہ کے عادی ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں عرب میں مختلف مذاہب موجود تھے، جن میں اکثریت میں شرک غالب تھا۔ عرب معاشرہ میں شرک عام تھا، بت پرستی عروج پر تھی، متعدد خداؤں کا تصور موجود تھا۔ ہر قبیلہ کے اپنے اپنے بت ہوا کرتے تھے، جن کو وہ کار ساز حقیقی سمجھا کرتے تھے۔ عرب میں بت پرستی کا بانی ایک شخص عمر بن لہی تھا۔ اس کا اصل نام ربیعہ بن حارثہ تھا۔ یہ اس وقت کعبہ کا متولی ہوا کرتا تھا۔ اس کی کوششوں سے پورے عرب میں بت پرستی ایک وبا کی طرح پھیل گئی تھی۔ صرف خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد 360 بت ہوا کرتے تھے۔ عمر بن لاہی نے جو بت لا کر مکہ میں نصب کیا تھا، اس کا نام حبل تھا۔ قبیلہ قریش کا خاص بت حبل ہی ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جو بت تھے ان میں لات، منات، عزا، مناف، اصاف، نائلہ، یغوث، نصر اور ود زیادہ مشہور ہوا کرتے تھے۔ اور بتوں کے لیے قرآن حکیم میں اصنام، اوثان اور تماثیل 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اصنام یعنی عبادت کی جانے والی مورتیاں، اوثان یعنی عبادت کیے جانے والے پتھر، اور تماثیل یعنی عبادت کیے جانے والے مجسمے۔ ناظرین، میدان جنگ میں ایک دوسرے کے مقابلہ پر اپنے بتوں کی جے پکارتے، ان کے نام کے نعرے لگاتے، سفر پر روانہ ہوتے تو ایک پتھر جیب میں ڈال لیتے اور اس کی پوجا کیا کرتے۔ راستے میں اگر کوئی زیادہ اچھا اور خوبصورت پتھر مل جاتا تو پہلے خدا کو جیب سے نکال کر پھینک دیتے اور نئے خدا کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اگر راستے میں کوئی پتھر نہ ملتا تو مٹی اور کنکریوں کا ایک ڈھیر جمع کر کے اس پر بکری کا دودھ بہاتے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ مختلف جانوروں کو بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ بحیرہ وہ جانور کہلاتا تھا جس کا دودھ بتوں کے لیے روک لیا جاتا تھا اور اسے کوئی شخص دو نہیں سکتا تھا۔ سائبہ وہ جانور تھا جسے وہ اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور اس پر کوئی چیز نہیں لادی جاتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر بن لاہی کو دیکھا کہ وہ اپنی انتڑیاں دوزخ میں کھینچ رہا ہے۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے لیے جانور چھوڑے تھے۔ ناظرین، عرب میں بہت سے لوگ عیسائیت سے بھی وابستہ تھے۔ غار حرا میں پہلی وحی کے نزول کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی تھی۔ یہ ورقہ بن نوفل عیسائی مذہب کا ایک بڑا عالم تھا۔ حبشہ کا علاقہ جہاں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے، وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی جن کا حکمران نجاشی تھا۔ عرب میں بنو تے، بنو کلب، بنو غیسان، بنو ربیعہ اور بنو قضاع یہ سب قبائل عیسائیت سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ خدا نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر تمام عیسائیوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ اب انہیں گناہ کی کھلی چھٹی تھی، صرف پادری کے سامنے اقرار جرم ضروری تھا۔ تاہم یہودیوں کی نسبت ان کی اخلاقی حالت بہتر تھی اور عرب میں آباد عیسائیوں میں قبول حق کی صلاحیت بھی زیادہ تھی۔ عرب کے بعض زرخیز حصوں میں مثلاً یثرب، خیبر اور حجاز میں یہودی آباد تھے۔ یثرب میں یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔
یثرب میں یہودیوں کا ایک تعلیمی مرکز بیت المدارس بھی تھا جس میں دینی تعلیم دی جاتی تھی۔ علم اور دولت کے لحاظ سے انہیں عربوں پر فضیلت تھی۔ ان کا ذریعہ معاش تجارت، سودی کاروبار، دستکاری اور زراعت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے آپ کی شریعت کو مسخ کر رکھا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبوب امت کہتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جنت صرف ان کے لیے بنی ہے۔ اگر بعض یہودی دوزخ میں گئے بھی تو صرف چند دنوں کے لیے جائیں گے، پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ دنیا پرست ہونے کے باوجود وہ نیکی اور خدائی علوم کے اجارہ دار سمجھے جاتے تھے۔ عرب میں ان کے آباد ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ اس علاقہ سے اپنی نجات دہندہ کے ظہور کے منتظر تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔